بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میرے طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ صحیح محبت، اسلام کے ساتھ صحیح عشق اور محبت، وہ ہمارے اسلام کے ساتھ، ہمارے اپنے دین کے ساتھ صحیح محبت تب ہے جب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ پہلے نمبر پہ تو متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کے کہنے پہ لگیں، بڑوں بزرگوں کی عزت کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ایک بننے کی کوشش کریں، فرقے بازی ہم ختم کریں۔ اب یہ سمجھو، آپ یہ کہیں گے یار وکیل صاحب صرف فرقوں کے پیچھے لگا ہوئے، بھائی یہ اصل کہانی ہے، یہ اصل حقیقت یہی ہے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو طنز کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم کیسے متحد بنیں گے؟ ہم طاقت کیسے بڑھے گی؟ ہماری میجورٹی کیسے بڑھے گی مسلمانوں کی؟ ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر پیچھے بڑا ہے تو ان کی بدعت ہے، ان کا عقل کم نہیں کر رہا۔ اگر وہ بھی ناراض ہوں گے تو ان کا ناراض ہونے کا ان کو حق ہے، بھلے ناراض ہو لیکن وہ پھر بھی سوچیں کہ اسلام کے ساتھ جو ہے صحیح محبت کیسی ہے، اسلام کے ساتھ صحیح محبت کیا ہے، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں اور مضبوط ہو جائیں، فرقے بازی چھوڑ دیں، سچے مسلمان کہلائیں، کامل مسلمان بن جائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم مسلمان ایک ہیں اور ایک ہی ہم صرف مسلمان ہیں، تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں۔ یہ فرقے بازی، لڑائی جھگڑا، اس کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو پاکستان تو کیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک کے جتنے ملک ہیں، ایران ہے، شام ہے، اردن ہے، یمن، عمان، مسقط، لیبیا، الجزائر، تیونس، سعودی عرب، دبئی، افغانستان، جتنے بھی مسلم ملک ہیں، اگر ہم ایک بن جاتے ہیں، مسلم ملک تو ایک ہی ہیں، عوام میں انتشار پھیلا، جو ہم عوامی مسلمان ہیں اس میں ہم میں جو فرقے بازی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ میں اپنے پاکستانی جو مسلمان ہیں ان کو عرض و گزارش کر رہا ہوں، جو اردو سپیکنگ بھی ہیں، سندھی سپیکنگ ہیں، پٹھان ہیں، پشتو ہیں، جتنے بھی ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، یہ جو ان میں سے جو کچھ ہمارے مسلمان جو ریلیٹڈ ہیں ایران سے، فارس سے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی مسلمانوں کا جو ہے وہ ہمیں ریلیٹڈ ہونا چاہیے مکے اور مدینے سے۔ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی، قرآن عربی میں، مکہ و مدینہ عربستان میں، پہلے نام تو عربستان تھا، بعد میں سعودی عرب پڑا، عربستان میں عرب سے تعلقات ہے ہمارا، ہم بلانگ ٹو مکہ مدینہ۔ اب یہ سوچیں کہ ہمارا ایران سے کیا واسطہ، ان کو بھی اللہ نصیحت دے، فارسیوں کو بھی ان کو بلا نصیحت دے کہ ایک دین بنائے، یعنی اوپر لیول پہ تو دو دین بنے ہوئے، شیعوں کا الگ، سنیوں کی الگ، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اگر ایک بن جائیں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کچھ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ شیعوں سے نفرت کرتے، شیعہ بریلویوں سے نفرت کرتے، دیوبندی بریلوی سے نفرت کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کو ختم کرو، ایک بن جاؤ
اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے مضبوط سے پکڑو. کیوں قرآن پاک میں اللہ نے کہا فاس میں بلا جمیا والا تفرقو. اس کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے, اس کی آیت کو تو توجہ ہی نہیں دے رہے, چھوڑ دیا اس آیت کو آپ نے. ہم مسلمانوں نے اس آیت کو تو توجہ ہی نہیں دے رہے, اس آیت کے اوپر توجہ نہیں, اس آیت کو ہم نظر انداز کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کیا بتاؤں, بہت پچھتائیں گے, ہم نے اس آیت کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ آیت اللہ کے ہاں ہمیں گلے پڑ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, پھر بھی آپ باز نہیں آئے, میرے نبی کا کہنا نہیں مانا. یہ آیت کس نے بتائی؟ ڈائریکٹ اللہ نے تھوڑی بتائی, صحابہ کو یا اہل بیتوں کو, یا ہمیں آیت جبریل نے حضور کو بتائی. اور یہ آیت تو ہم نے تو حضور سے زبان سے سنی ہے, زبان مبارک سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو حضور پاک اپنی زبان مبارک سے بتائی, یہ نہیں آیت ہے. تو آپ کیا مانتے ہو, کیا محبت کرتے ہو باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ آیت اس نے ہی بتائی ہے نا, کس نے بتائی؟ قرآن میں آیت گھر گھر نہیں پڑھتے ہو, بسم اللہ سے بناس تک یہ ختم کرتے ہو, گھر میں پڑھتے ہو, مسجدوں میں پڑھتے ہو, نماز میں پڑھتے ہو, ہر جگہ پڑھتے ہو. جب تراویح آتی تو یہ آیت نہیں آتی, اس وقت آپ کو یہ نہیں سمجھ میں بات آتی. اللہ کو مانو, سدھر جاؤ, فرقے وادیاں چھوڑ دو, ورنہ محشر کے میدان میں بڑے پچھتاؤ گے. یہ ایک, میں تو کہہ رہا ہوں چلو جو بھی ہے, ایک ہی آفت, ایک ہی آیت آپ کو پھنسانے کے لیے کافی ہے. محشر کے میدان میں ایک ہی آیت کافی ہے. اب ہم سب مسلمانوں کو, غلط مسلمانوں کو, فرقے وادی مسلمان کرنے والوں کو, ہم جتنے بھی فرقے وادی مسلمان کر رہے ہیں, ایک ہی آیت کافی ہے. ہمیں پکڑ کے فرشتے ایسے دوزخ میں, جہنم میں پھینک دیں گے کہ ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا زندگی میں, ہم نے دنیا میں کیا کیا. اس آیت کے اوپر تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, نظر انداز کیا ہوا ہے ہمارے مسلمانوں نے. خدا را سوچو کہ اللہ تبارک جی آیت نازل کی ہے, حضور کے پاس آئی, حضور نے ہمیں سمجھائی, تو حضور کی کیا عزت کی ہے ہم نے, حضور کی کیا عزت کر رہے ہو؟ اگر فرقے بازی کر رہے ہو تو کیا عزت کی کر رہے ہو؟ ہم ان کے دین میں اتنا انتشار پھیلا دیا ہے, ان کے دین میں ہم اتنے فرقے کر دیے ہیں, تو یہ محبت کی یا محبت ہے حضور وسلم سے؟ کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں. کھاک محبت کرتے ہو, یہ کیا محبت ہے, کیسی محبت ہے کہ اس کے دین میں, اس کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں نے. یہ محبت تھوڑی ہے, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو, ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں زندگی میں, ہم حضور کے سامنے جائیں گے کہ ہم عاشقان رسول ہیں, ہم تمہاری محبت تمہارے ساتھ کرتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں ہم حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں ہم زیادہ محبت کرتے ہیں, دیوبند کہتے ہیں ہم زیادہ محبت کرتے ہیں, بریلوی اہل حدیث کہتے ہیں ہم حضور سے سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. کہاں محبت کرتے ہو اپنے آپ کو؟ دیوبندی, بریلوی, شیعہ کہلانے والے یہ محبت کرتے ہو؟ یہ محبت کا ہے؟ اگر اس محبت کو حضور نے ٹھکرا دیا تو پھر کیا کرو گے محشر کے میدان میں؟ سچ بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر ایسی محبت کو محشر کے میدان میں حضور نے ٹھکرا دیا تو وہاں کیا منہ دکھاؤ گے حضور کے سامنے؟ اور فرقے لے کے محشر کے میدان میں حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ گے. ہم نے آپس میں بہت محبت کی, ہم مسلمان بھائی بھائی تھے, بہن بہن تھے. اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلمان. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو جنت میں, قبر مبارک میں سب بتا رہا ہے. یہ دیکھو آپ کے امتی کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو کیسے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو صرف مسلمان کہلائے. کسی سے پوچھو پہلے ہی کہتے ہیں کس مسلک سے واسطہ رکھتے ہو. مسجد کے اوپر بھی لکھے ہوں, دیوبند مسلک, شیعہ مسلک, بریلوی مسلک. لعنت ہو ہمارے مسلمانیت کی, ایسی مسلمانیت کے اوپر. یہ ہم مسلمان ہیں, مسجدوں کو بھی بانٹا ہوا ہے. ہم مسلمانوں نے دین کو استعمال کر رہے ہیں, مسجدوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ مسجد سب اللہ کے گھر ہیں, المساجد للہ. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا
جتنے بھی مسجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر کو غلط استعمال کر رہے ہیں ہم. اگر ہم ایک بن جائیں، فرقے بازی چھوڑ دیں یا شیعہ سنی کہلانا چھوڑ دیں تو کیا فرق آئے گا؟ کیا مسئلہ ہوگا؟ چھوڑ سکتے ہو، لیکن جیسے موالی ہیروئن نہیں چھوڑ سکتے، چرس نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایسے مسلمان بن گئے، ہیروئن ہی بن گئے، ہم ایسے بن گئے. ہم مسلمان کیا بن گئے کہ ہم فرقے بازی کہتے ہیں، فرقے بازی چھوڑیں گے تو تڑپ کے مر جائیں گے. یہ وہ طریقہ ہے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں. لیکن ایک چیز بتاؤں، موالی بھی ڈاکٹروں کے ذریعے نشہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے دوائی ہے. ہم مسلمان جو ہمارے میں انتشار پھیلا ہوا ہے فرقوں کا، اس کی تو کوئی دوائی نہیں ہے. کیسے چھوٹے؟ اس کی دوا ہے دعا ہے، اس کی دوا تو دعا ہی ہے بس. یا دعائی مانگ سکتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور مضبوط بن جائیں تو ہمارا اسلام پھیلے گا، دنیا کے آخری کونے تک جائے گا، ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نصیحت دے اور ایک بننے کی ہمت دے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں. اگلے ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.